بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سچی کہانیاں چوتھی قسط، چوتھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں شامل پہلی سچی کہانی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دفعہ دعا میں سردی کے سبب صرف ایک ہاتھ باہر نکالا تھا، یعنی اپنی چادر سے۔ الہام ہوا، ایک ہاتھ اٹھایا، ہم نے اس میں رکھ دیا جو رکھنا تھا، دوسرا ہاتھ اٹھاتا تو اسے بھی بھر دیتے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سے دعا بڑے خلوص اور اہتمام سے مانگنی چاہیے، اور اس امید پر کہ اس بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھے گا کبھی خالی نہ لوٹے گا، بلکہ اللہ کی عطا پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اگلی کہانی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو آپ کا قارورہ یعنی پیشاب ایک نصرانی طبیب کے پاس گیا۔ وہ طبیب اس کو قارورے کو بغور دیکھتا رہا، پھر اس نے اچانک اپنی زبان سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لوگوں نے اس طبیب سے یہ کلمہ پڑھنے کا سبب پوچھا تو کہا، میں دیکھتا ہوں یہ قارورہ یعنی پیشاب ایسے شخص کا ہے جس کا جگر عشق الہی نے کباب کر دیا ہے۔ اس سچی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اکبر ان بزرگوں کا بول وہ بھی ہدایت کرتا ہے اور دوسروں کا قول بھی ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی بزرگوں کی جو اللہ کے پیارے ہیں ان کا بول یعنی پیشاب بھی ہدایت کر دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اور دوسروں کا کتنوں کا قول بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ فرق ہے عام لوگوں میں اور اللہ کے ولیوں میں۔ محترم سامعین، اگلی کہانی، ایک بھیڑ بڑی اونچی چھت پر کھڑی تھی، نیچے ایک شیر گزر رہا تھا۔ بھیڑ نے اسے دیکھ کر گالیاں دینا شروع کر دیں۔ شیر نے گالیاں سنی تو کہنے لگا، تیری کیا مجال کہ تو مجھے گالیاں دے، یہ تو چھت مجھے گالیاں دے رہی ہے۔ یعنی چھت پر ہونے سے تو بے باک اور بے خوف ہو گئی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی دنیاوی عہدے پر فائز ہو کر کوئی شخص کسی عالم دین کو، کسی پیر کو، کسی شیخ کو، کسی استاد کو، کسی بڑے بزرگ کو گالیاں دیتا ہے تو اس کی کیا مجال کہ وہ ایسا کرے، وہ تو اس کا عہدہ اسے بے باک، بے خوف اور گستاخ بنا دیتا ہے۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں شامل اگلی کہانی ایک نیک بی بی کی ہے۔ ایک شخص ایک قبرستان میں گیا اور ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر میں اس پر غفلت چھا گئی، غافل ہو گیا، سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بی بی اس قبر میں سے فرماتی ہیں، اے خدا کے بندے، اس بلا کو میرے پاس سے دور کر جو تھوڑی دیر میں آنے والی ہے۔ اس کی فوراً آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ ایک قبر وہیں کھد رہی ہے اور سامنے سے ایک جنازہ جو کسی رئیس امیر آدمی کا تھا چلا آ رہا ہے۔ اس نے سب کو منع کیا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے، ایسی ہے ویسی ہے، غرض وہ لوگ باز رہے اور دوسری جگہ اس میت کو لے کر گئے۔
اور پھر شب کو رات کو اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس سے وہ بی فرماتی ہیں کہ خدا تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے آگ کو میرے پاس سے دور کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے انتقال کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور اس دنیا کے حالات سے باخبر بھی رہتے ہیں۔ محترم سامعین، اگلی کہانی ایک بزرگ کی ہے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، ان کی صاحبزادی قبر پر روزانہ حاضر ہوتیں اور تلاوت قرآن عظیم کیا کرتیں۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد تلاوت کا وہ جوش جاتا رہا، ایک روز حاضر نہ ہو سکیں۔ شب کو خواب میں تشریف لائے، فرمایا ایسا نہ کرو، آؤ اور میرے مواجہہ میں کھڑی ہو جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں جی بھر کے دیکھ لوں، پھر میرے لیے دعائے رحمت کرو اور پھر چلی جاؤ۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والے اپنے انتقال کے بعد بھی دیکھتے اور سنتے ہیں اور اپنے متعلقین کے حالات سے باخبر بھی رہتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جانا صاحب قبر کے لیے موجب راحت ہوتا ہے، اور جو نہیں جاتے وہ اپنے مرنے والے کے لیے موجب کلفت و تکلیف بنتے ہیں۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں شامل اگلی کہانی، ایک صاحب ولایت نے حضرت محبوب الہی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضری کا بہت ہی دور دراز کی منزل سے ارادہ فرمایا۔ راہ میں جس سے حضرت محبوب الہی کا حال دریافت فرماتے، لوگ تعریف ہی کرتے، یعنی جس سے بھی پوچھتے کہ محبوب الہی کیسے ہیں، وہ بزرگ کیسے ہیں، تو ہر کوئی تعریف ہی کرتا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا، میری محنت ضائع ہوئی کہ یہ اگر حق گو ہوتے تو لوگ ضرور ان کے بدگو بھی ہوتے۔ جب دہلی قریب رہی تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، اب مذمتیں سنی، جس سے بھی پوچھتے تو وہ مذمت ہی کرتا، کوئی کہتا وہ دہلی کا مکار ہے، کوئی کچھ کہتا۔ انہوں نے کہا، الحمدللہ میری محنت وصول ہوئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے حق گو ہوتے ہیں اور ان کی حق گوئی کی وجہ سے کئی مخالفین حق ان کی بدگوئی کرنے لگتے ہیں۔ پس کوئی ایسا پیر یا عالم جسے سب اچھا کہیں جسے، اور کوئی بھی اس کے خلاف نہ ہو، سمجھ لیجئے کہ وہ حق گو نہیں بلکہ اس کا شاہی مسلک ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میرے لیے سارے ہی اچھے ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں شامل اگلی کہانی سماعت فرمائیں۔ حضرت بہاء الحق والدین خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا شہر میں حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالی عنہ کا شورا سن کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو دیکھا کہ مکان کے اندر خاص لوگوں کا مجمع ہے اور اکھاڑے میں کشتی ہو رہی ہے۔ حضرت بھی تشریف فرما ہیں اور کشتی میں شریک ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند عالم جلیل، پابند شریعت، ان کے دل نے کچھ پسند نہ کیا، حالانکہ کوئی ناجائز بات نہ تھی، مگر یہ خیال آتے ہی غنودگی طاری ہو گئی۔ دیکھا کہ مارکہ حشر برپا ہے، قیامت کا منظر ہے، ان کے اور جنت کے درمیان ایک دلدل کا دریا حائل ہے، یہ اس کے پار جانا چاہتے تھے۔ دریا میں اترتے، زور کرتے، جتنا زور کرتے دھنستے جاتے، یہاں تک کہ بغلوں تک دھنس گئے۔ اب نہایت پریشان کہ کیا کیا جائے، اتنے میں دیکھا کہ حضرت امیر کلال تشریف لائے اور ایک ہاتھ سے دریا کے اس پار کر دیا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ قبل اس کے کہ یہ کچھ عرض کریں،
حضرت امیر کلال نے فرمایا ہم اگر کشتی نہ لڑیں تو یہ طاقت کہاں سے آئے؟ یہ سن کر فوراً قدموں پر گر پڑے اور حضرت خواجہ نقشبند نے حضرت امیر کلال کی بیعت کر لی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والے مشکل کے وقت اپنے غلاموں کے کام آتے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی دل کے خیالات پر آگاہ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ کشتی لڑنے کے لیے شرط یہ ہے کہ سطر نہ کھلے اور نماز کی پابندی بھی ملحوظ رہے۔ محترم سامعین، ان سچی کہانیوں میں اگلی کہانی جو آج کی آخری کہانی ہے اب آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ حضرت امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت ہی مشہور بزرگ ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ بڑے زاہد اور پارسا تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بعض صالحین نے خواب میں دیکھا کہ داؤد طائی نہایت خوشی کے ساتھ حشاش بشاش دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو کبھی اس حال میں نہ دیکھا تھا۔ پوچھا کیسے ہو اور کیوں دوڑے جا رہے ہو؟ فرمایا ابھی جیل خانہ سے چھوٹا ہوں۔ خبر پائی کہ وہی وقت انتقال کا تھا۔ یعنی ادھر ان کو اس طرح معلوم ہوا، ادھر پتہ چلا حضرت داؤد طائی کے بارے میں جب معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا کہ فلاں وقت ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا ایک جیل خانہ ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ۔ بس یہ اللہ والے دنیا سے رخصت ہوں تو سمجھتے ہیں کہ جیل خانہ سے رہائی پائی۔ اسی لیے شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔